बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को सलाम। मैं आपका राना मोहम्मद अज़ीम। पाकिस्तान की सियासत जिस तरफ जानी थी उसका रुख तयन हो गया है कि अब पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जाएगी। अब पाकिस्तान की सियासत के आने वाले दिनों में बादशाह कौन होगा, वज़ीर आज़म कौन होगा, पाकिस्तान में कौन जीतेगा, किसकी अक्सरियत होगी, ये मामलात भी अब खुलकर अवाम के सामने आ गए हैं। ये बिल्कुल वाज़े हो गया है कि तमाम तर तदबीरों, तमाम तर साजिशों, तमाम तर इक़दामात के बावजूद भी कप्तान इमरान खान की मकबूलियत में कमी की बजाय इजाफा हो रहा है। कप्तान को आउट करने वाले खुद आउट हो रहे हैं। कप्तान के खिलाफ साजिश करने वाले खुद साजिश के जाल में फंस गए हैं। तो ये सारे हालात एक एक करके सामने आना शुरू हो गए हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी खबरें दूंगा कि जिसके बाद आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान की सियासत आने वाले दिनों में क्या ऐसा इंकलाब आ रहा है कि जिससे हुकूमत इत्तेहाद इंतहाई परेशान है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आने वाले चंद दिनों में इस्लामाबाद के अंदर अहम तरीन मुलाकातों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है और बाकायदा नए इंतखाबात की तैयारी का हुक्म भी दे दिया गया है। पुरानी हल्का बंदियों पर नए इंतखाबात की तैयारी का हुक्म दे दिया गया है। इस सिलसिले में काम शुरू हो चुका है। मेरे पास इत्तला है कि निगरान सेटअप के लिए बहुत से लोगों के इंटरव्यूज भी हो चुके हैं। ये सारा पिछले चंद दिनों से मामला चल रहा था और मामला इस तरीके से चल रहा था कि जिसकी बहुत से लोगों को कानो कान खबर नहीं थी, लेकिन किसी ना किसी तरीके से यह खबर हुकूमत इत्तेहाद को जब पहुंची तो हुकूमत इत्तेहाद में मौजूद बहुत सी जमातों ने जब वज़ीर आज़म हाउस में जो इजलास हुए उनमें यह बात कह दी कि हम जिस मकसद के लिए आए थे लगता है वो मकसद पूरा हो गया है और हमारी छुट्टी होने जा रही है। कुछ मुलाकातों का वहां पे जिक्र भी हुआ। तो वहां पर एक सियासी जमात के रहनुमा ने यह भी कहा कि मेरे पास तो ये इत्तला है कि हम सब पर बाकायदा निशान लग चुके हैं और हमें फौरी तौर पर राब्ते करने चाहिए उन लोगों से और उनसे मिलना चाहिए, जिसके बाद मुलाकात के लिए बड़ी कोशिश की गई। मेरे पास इत्तला ये है ये मुलाकात नहीं हो सकी। आगे से पैगाम ये मिला कि वज़ीर आज़म साहब मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं, हुकूमती शख्सियात मिलना चाहती हैं तो मिल सकती हैं, जो हुकूमत में शामिल नहीं है और जो सियासी महाजराई गर्म किए हुए हैं उनसे मुलाकात नहीं हो सकती। जिसके बाद कुछ लोगों के चेहरों पर मायूसी भी छा गई और कुछ गुस्से में भी आ गए और इसी दौरान में बाऊजी से भी रब्ता किया गया। तो जिसके बाद जारहाना पॉलिसी बना दी गई और अब आपने देखा कि दोबारा से मौलाना फजलुर रहमान ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और फिर कभी पेशावर का जिक्र करते हैं, अटकपार का जिक्र करते हैं, कभी किसी का जिक्र करते हैं, कभी किसी का करते हैं। जवेद लतीफ़ की गुफ्तगू, मरियम नवाज शरीफ की गुफ्तगू और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ का यह कहना कि मेरे सीने में बहुत से राज हैं, मैं वो राज अगर बाहर निकाल दूं तो बहुत कुछ हो सकता है। वो क्या राज है ये मैं कल के व्लॉग में आपको ज़रूर बताऊंगा। कौन कैसे चला, किसके पास क्या राज हैं, कौन किससे किस वक्त मुलाकातें करता रहा, किसका किससे क्या मामला तय था, किस तरह रजीम चेंज में किसने क्या रोल अदा किया, ये कल के व्लॉग में बताऊंगा। लेकिन पहले आज की बता दूँ आपको बड़ी खबर कि आज की मेरे पास जो बड़ी खबर है वो यह है कि इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो गई हैं।
اب متحدہ حکمران اتحاد چاہتا ہے کہ انتخابات 2023 میں ہوں، لیکن ان کی بات اس لیے نہیں مانی جا رہی کہ انہیں کچھ نہیں بلکہ بااثر حلقوں کی طرف سے کہا گیا کہ آپ نے دعوے کیے کہ آپ ڈالر کی قیمت کو مستحکم کریں گے، ڈالر مستحکم کریں گے اور روپے کی قدر بڑھائیں گے، روپے آپ مستحکم کریں گے، ڈالر کی قیمت نیچے لے کر آئیں گے، آپ باقی چیزوں کی قیمتوں کو میں فرق لائیں گے، آپ پاکستان کے اندر آپ کے آنے سے معاشی بحران ختم ہو جائے گا، کاروباری طبقہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کے ساتھ چلے گا اور سارا کچھ ہوگا، اور آپ نے جہاں جہاں جو سپورٹ مانگی آپ کو سپورٹ دی گئی۔ مگر اس کے باوجود بھی ڈالر بے قابو ہے، آئی ایم ایف آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، یعنی آپ پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آپ کے بھرپور وزٹ، بھرپور کوششیں، ہر طرف سے تعاون کے باوجود بھی آپ سے کوئی ہمسایہ ملک ہمارا آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر ہر دوسرا شخص آپ کے خلاف ہو چکا ہے، مہنگائی بے قابو ہو چکی ہے، اور اس وقت میں جب یہ سارے معاملات ہو چکے ہیں تو ہم کس طریقے سے آپ کو مزید ٹائم دیں؟ یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ یہ جواب ملنے کے بعد حکمران اتحاد کے اندر ایک مایوسی چھا گئی اور اب وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔ میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ اسی وجہ سے آصف علی زرداری صاحب بھی خاموش ہو گئے اور کہہ دیا کرونا ہو گیا۔ اسی وجہ سے اور بھی بہت سے لوگ جو آہستہ آہستہ خاموش ہونے جا رہے ہیں، اور سب کو یہ پیغام کسی نہ کسی طریقے سے پہنچنا اب شروع ہو جائے گا، یہ اگست کا مہینہ جو ہے اس پہ کہ الیکشن ہو رہے ہیں اور الیکشن کی تیاری کی جائے۔ بہت سے حلقے اگست کے مہینے کو بڑی اہم ترین مہینہ قرار دے رہے ہیں۔ اگست کے مہینے میں کسی وقت بھی، میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ کسی وقت بھی، وہ پہلا ہفتہ بھی ہو سکتا ہے، دوسرا بھی ہو سکتا ہے، تیسرا بھی ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی نگران سیٹ اپ کے حوالے سے اعلان ہو سکتا ہے، جس کے انٹرویو جاری ہیں۔ نگران سیٹ اپ کے انٹرویو کون کر رہا ہے، کہاں پہ ہو رہے ہیں انٹرویو، کون لے رہا ہے، یہ بھی سب کو پتا ہے۔ اس نگران سیٹ اپ پہ کون آئے گا، یہ بھی سب کو علم ہے، اور اس نگران سیٹ اپ کے بننے کے بعد یہ بھی سب کو علم ہے کہ اچانک الیکشن کس طریقے ہونے، یعنی یہ فائنل ہو چکا کہ الیکشن 2022 میں ہی ہوں گے، اکتوبر ہو، نومبر ہو یا دسمبر ہو، 2022 میں ہوں گے، یہ بات فائنل ہو چکی ہے۔ اور اس تمام سیاسی صورتحال پر میں آپ کو تصدیق شدہ خبر دے رہا ہوں کہ اسلام آباد میں موجود غیر ملکی سفارت خانے انتہائی متحرک ہو چکے ہیں۔ ان سفارت خانوں میں پاکستان کی سیاسی جو موجودہ صورتحال ہے اور کون کس قدر مقبول ہے، اس حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر رپورٹس بن رہی ہیں۔ بلکہ میرے پاس تو یہ اطلاع ہے کہ ان سفارت خانوں میں یہ بھی رپورٹس تیار ہونا شروع ہو گیا ہے کہ کس کس صوبے سے کون کتنی نشستیں حاصل کر سکتا ہے۔ جو میں نے کل رپورٹ دی تھی کہ کون کتنی نشستیں حاصل کرے گا، یہی چل رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، بہت سی جگہوں پر یہ بات فائنل ہو چکی ہے کہ اگلے وزیر اعظم عمران خان ہی ہیں۔ اب اس ساری صورتحال میں اپوزیشن نے بڑی کوشش کی عمران خان کے خلاف، ایک غیر ملکی اخبار میں خبر بھی شائع ہوئی، اس کو لے کر چلے عمران خان کے خلاف فارن فنڈنگ اور دیگر معاملات میں بڑا شور مچا، سارا کچھ ہوا۔ حالانکہ ان ساری چیز کے اندر عمران خان اس ساری چیز پر کہ عارف نقوی نے کس طرح پیسے دیے، کس طرح پیسے پہنچے، عارف نقوی کا خود ایفیڈیوٹ، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، مگر جسے کہتے ہیں نا کہ پرانی باتوں کو نئے رنگ سے ریمکس جس طرح گانا ہوتا ہے نا، یہ کر کے دوبارہ لانا، یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میں بڑی خبر یہ دے رہا ہوں کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، الیکشن کی تیاری کا کہہ دیا گیا ہے، نگران سیٹ اپ کے لیے تیاری ہو رہی ہے، نگران سیٹ اپ کے لیے انٹرویو شروع ہو چکے ہیں۔ اور آپ کو ایک بڑی خبر اور دے دوں، اس پر بھی انکوائری شروع ہو گئی ہے کہ وہ کون شخصیت تھی، ایک سے زیادہ شخصیات تھیں جو باقاعدہ ڈالرز، بڑی تعداد میں ڈالرز، تعداد کہہ سکتے ہیں کروڑوں ڈالرز لے کر دبئی شفٹ ہوئے، دبئی گئے، کن کے کرندے دبئی گئے، اور ایک کسٹم کے افسر کو اور ایک ایف آئی اے کے افسر کو کس کے کہنے پر اس کی نوکری سے نکالا گیا۔ وہ کون سے لوگ تھے جو اس ڈالر کا بحران پیدا کرنے میں
بالکل آگے آگے تھے، اور جو ڈالر پاکستان سے لے کر گئے ہیں، اور اس کے بعد یہ سارا کام سلسلہ شروع ہوا ہے۔ یہ کون تھے، کس جہاز میں گئے، کس کو فارغ کیا، کل اس کی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے، اور کل آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان میں کن ذرائع سے ڈالر جا رہا ہے اور کون یہ گنونا کھیل کھیل رہا ہے، اور اس میں بھارت کا کیا اہم رول ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل نئی خبروں کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔